بادشاہ سلیمان کی تاریخ میں ایک افسانوی شخصیت اپنی بے مثال حکمت کے لیے بہت مشہور ان کی عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والی مشہور کہانیوں میں سے دو خواتین کی کہانی شامل ہے۔ ایک دفعہ دو خواتین ایک مقدمہ لے کر آپ کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ ان کے پاس ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ ہر ایک عورت کہہ رہی تھی کہ یہ نوزائیدہ بچہ میرا ہے۔ دونوں عورتوں کی بات سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ بچے کا آدھا حصہ ایک عورت کو اور آدھا حصہ ایک عورت کو دیا جائے گا۔ آپ نے بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ بچے کی حقیقی ماں نے ایک بے لوث عمل میں فوری طور پر بچے کی زندگی کی التجا کی۔ بچے کی حقیقی ماں چیخ پکار اٹھی اور بولنے لگی کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے بچے کی زندگی چاہیے۔ بچے کو دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے تاکہ بچہ زندہ رہ سکے۔ انہوں نے ماں کی تڑپ اور حقیقی محبت کو دیکھ کر بچہ اس کے سپرد کر دیا۔ یہ حکمت عملی دیکھ کر سارے عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت حیران ہوئے اور بادشاہ کے اس منصفانہ انصاف سے بہت خوش ہوئے۔ اب ان کی نیک حکمت عملی اور منصفانہ انداز پورے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ ان کے خوشحال دور حکومت اور تعمیراتی کامیابیوں کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف سے کام کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ان کو ہیکل کی تعمیر کا پہلا سہرا بھی دیا جاتا ہے، جو اس دور کی مذہبی اور سیاسی اہمیت کی علامت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دور بدلتے گئے، مندر عبادت کے لیے ایک مرکزی نقطہ بن گیا۔ آپ کی حکمت صرف کمرہ عدالت تک محدود نہیں تھی، وہ اپنی بصیرت انگیز کہاوتوں کے لیے بھی جانے جاتے تھے، جن میں اخلاقیات، حکمرانی، معاملات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے، جو ان کی رعایا اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ اپنی ابتدائی حکمت عملی کے باوجود ان کی شخصیت میں بہت سی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے دور حکومت کو نہ صرف دو عورتوں کے فیصلے کی وجہ سے جانا جاتا ہے، بلکہ آپ کو عدل و انصاف کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔